اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی گراں قدر دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ اس گراں قدر کتاب میں مفسر عظیم الشان قرآن سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کو بیان کر رہے ہیں کہ جن شرائط کی رعایت کرنا ہر سالک کی ذمہ داری ہے، اور آج انہی شرائط میں سے 17ویں شرط آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے طہارت سے متعلق۔ مفسر عظیم الشان قرآن دائماً سالک کے لیے طہارت کو شرط قرار دے رہے ہیں، یعنی سیر و سلوک کے اس سفر میں سالک کا دائماً طاہر رہنا، پاکیزہ رہنا، باوضو رہنا، غسل کے ساتھ رہنا، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ مفسر عظیم الشان قرآن نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اپنی عبارت کو مکمل کیا، یعنی ایک لائن میں مفسر عظیم الشان قرآن نے اس 17ویں شرط کو بیان کیا۔ میں مفسر عظیم الشان قرآن کی عبارت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اس مطلب سے متعلق جو ضروری وضاحت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حفظہم دوام طہارت، یعنی سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط میں سے 17ویں شرط دائماً طہارت کے حالت میں رہنا ہے۔ وآن عبارت است، یہ دائماً طہارت کی حالت میں یعنی دوام طہارت سے ہماری کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وآن عبارت است از دوام وضو، یعنی سالک اپنے وضو کو دائمی رکھے، یعنی برقرار رکھے، اور اگر وضو ختم ہو جائے تو دوبارہ سالک اپنے وضو کو انجام دے۔ اغسال واجبہ، یعنی سالک کے اوپر اگر کوئی غسل واجب ہوتا ہے تو سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً وہ اس واجب غسل کو انجام دے۔ اور تیسرے مورد میں مفسر عظیم الشان فرماتے ہیں وسائر اغسال مستحبہ حتی الامکان، یعنی سالک کے اوپر جتنے بھی مستحب غسل لاگو ہوتے ہیں، سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان تمام اغسال مستحبہ کو انجام دے جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ انسان متعدد واجب اور مستحب اغسال کو ایک ہی غسل میں مختلف نیتوں کے ساتھ انسان انجام دے سکتا ہے۔ یہاں ہم اس مطلب سے متعلق کچھ وضاحتی نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ دوام طہارت ایک سالک کے لیے کیوں ضروری ہے۔ سالک کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں یعنی وضو کی حالت میں رہے۔ سالک کے لیے ناپاکی اور طہارت کی حالت میں نہ رہنا اس کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ لہٰذا سالک اگر جنابت کی حالت میں ہے تو اس حالت میں اس کا برقرار رہنا اسے سلوک کی مراحل سے، مراتب سے جن بلندیوں پر وہ فائز ہے ان بلندیوں سے اسے ساقط کر دے گا اور وہ نیچے گر جائے گا۔ یہاں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سالک کے پاس طہارت کے لیے پانی موجود نہیں ہے کہ وہ وضو کر سکے یا غسل کر سکے تو سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرے تاکہ اس کی روح آلودہ نہ ہو اور آلودگی اس کی روح تک سرایت نہ کرے۔ یہ نماز کے متعلق حکم نہیں ہے ابھی،
چونکہ نماز کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تفحص کرے، وہ تلاش کرے، وہ جستجو کرے پانی کو، اور اگر پانی ملنے سے نا امید ہو جائے یا اس کو یہ خوف ہو کہ اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تب اس صورت میں شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اسے کہتی ہے کہ اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ پانی اس قدر سرد ہے، اس قدر ٹھنڈا ہے کہ انسان کے بدن کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے، بیماریوں کا خطرہ ہے، یا جیسے بعض مؤمنین مقبوضہ کشمیر سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس قدر سردی ہے کہ ہم اس ٹھنڈے پانی سے نہ تو غسل کر سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، اور نہ ہی پانی کو گرم کرنے کا ہمارے پاس کوئی انتظام ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسی حالت میں آپ کے لیے وضو کے بدلے میں یا غسل کے بدلے میں آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ تیمم کر کے اپنے واجبات کو ادا کریں۔ لیکن ہماری بحث ابھی واجبات کی ادائیگی سے متعلق نہیں ہے، ہماری بحث ایک ایسے مورد سے متعلق ہے کہ انسان کے وضو ختم ہو چکا ہے، یا انسان کا جو ہے اس کے اوپر غسل واجب ہے لیکن اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا اگر پانی ہے بھی تو قابل استعمال نہیں ہے، اور مورد نماز سے متعلق نہیں ہے، یعنی ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اب اس حالت میں بھی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ فوراً وہ تیمم کرے تاکہ اس ناپاکی کی حالت سے وہ باہر نکل سکے اور فوراً طہارت کی حالت میں داخل ہو جائے تاکہ اس کی روح آلودہ نہ ہو سکے۔ چونکہ جنوب کی حالت میں برقرار رہنا انسان کی روح کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے، یا وضو کے بغیر ایک سالک کا برقرار رہنا اسے نورانیت سے خارج کر دے گا، اسے ان بلند مقامات سے سیر و سلوک کے جہاں تک وہ پہنچا ہے وہاں سے اسے ساقط کر دے گا۔ یہاں میں آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی نقل کرتا ہوں جسے ان کے شاگردوں نے نقل کیا، اور بطور معمول انسان ایسی باتوں کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتا چونکہ یہ آبرو کے مسائل ہوتے ہیں، ایک ناموسی مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہاں آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی اپنے شاگردوں کے سامنے اس مسئلے کو تربیت کی خاطر بیان کر رہے ہیں۔ ایک روز آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کے شاگرد ان کے پاس جب پہنچے تو دیکھا بہت سخت زکام کی حالت میں مبتلا ہیں۔ خود آیت اللہ علی قاضی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کل رات کو جنوب کی وجہ سے میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، چونکہ میرے پاس گرم پانی کے امکانات اور سہولت میسر نہیں تھی، اور یہ جو عمومی غسل خانے ایران یا عراق میں رائج ہیں کہ جہاں گرم پانی کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے اور لوگ وہاں جا کر غسل کیا کرتے ہیں، ایسے غسل خانے کی بھی سہولت موجود نہیں تھی کہ جہاں جا کر غسل کروں۔ مجبوراً اس جنوب کی ناپاکی سے خارج ہونے کے لیے فوراً میں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے، جس کے باعث مجھے شدید زکام ہو گیا ہے۔ زکام کو برداشت کرنا انہوں نے تحمل کر لیا، قبول کر لیا، لیکن اس جنوب کی حالت میں، اس ناپاکی کی حالت میں برقرار رہنا انہوں نے تحمل نہیں کیا۔ البتہ وہ تیمم بھی کر سکتے تھے، لیکن تیمم اس غسل اور اس وضو کی وہ پاکیزگی اور وہ رتبہ نہیں رکھتا جو پانی کے ذریعے سے، طہارت مائیہ کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا عرفاء اس بات میں تاکید کرتے ہیں کہ اگر انسان کو وضو اور تیمم دونوں میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہو تو انسان پانی کے ذریعے سے جو طہارت ہے اس کو انتخاب کرے، نہ کہ تیمم کو انتخاب کرے، چونکہ تیمم طہارت مائیہ کے مقابل میں وہ طہارت اور وہ پاکیزگی نہیں رکھتی ہے۔ لہٰذا سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اور ان کو اس کے باعث زکام ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی اس طہارت کو برقرار رکھا۔ لہٰذا اگر سیر و سلوک کے علماء کی جو گفتگو ہے، جو کتابیں ہیں، اس کو پڑھا جائے یا ان کی باتوں کو سنا جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ سالک کے وظائف میں سے یہ ہے کہ وہ فوراً جنوب کے بعد غسل کرے، یعنی رات کے کسی بھی پہر اگر سالک کو جنوب ہو جاتا ہے تو وہ فوراً اسی حالت میں بیدار ہو اور غسل کرے، اور اگر غسل نہیں کر سکتا، مجبور ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے یا سست الوجود ہے تو وہ فوراً تیمم کر لے، یعنی اس حالت میں برقرار خود کو نہ رکھے۔ یا اسی طرح وہ خواتین کہ جن کو
ماہواری کے ایام آتے ہیں اور جیسے ہی ان کا خون منقطع ہو جاتا ہے تو ان کا بھی وظیفہ یہ ہے کہ وہ فوراً غسل کریں، یعنی اس حالت میں اور اس ناپاکی کی حالت کو جاری نہ رکھیں۔ سالک کا اگر وضو باطل ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً وہ دوبارہ جا کر وضو کرے۔ سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ واجب اور مستحب اغسال کی پابندی کرے، یعنی مستحب اغسال میں بھی بطور خاص جمعے کے غسل کو وہ خاص اہمیت دے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیت وثنا سے بحار الانوار میں ایک روایت نقل ہے کہ آپ جب کسی کو سست الوجود کے عنوان سے متعارف کرنا چاہتے تو آپ فرماتے کہ یہ شخص جو جمعے کا غسل نہیں کرتا، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سست الوجود انسان ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اس قدر طہارت کی اہمیت ہے سیر و سلوک کے باب میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل جنابت کی اس قدر تاکید کیوں کی گئی ہے عرفاء کے لسان میں؟ اگر دیکھا جائے تو جنابت انسان کو اس روحانی مقام سے دور کر دیتی ہے کہ جس روحانی مقام تک پہنچنا ایک سالک کا مقصد ہے، اور یہ روحانی مقام سے جو سالک دور ہو رہا ہے یہ در حقیقت انسان اس لذت کے باعث دور ہو رہا ہے کہ جو لذت اس نے اس جنوب کی حالت میں حاصل کی۔ البتہ یہاں ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ انسان سو رہا ہے اور سوتے ہوئے اس کو جنوب ہو جاتا ہے، تو یہاں تو اس نے کوئی لذت تو حاصل نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی یہاں اس کے لیے حکم ہے کہ وہ غسل جنابت کرے۔ کیوں؟ چونکہ یہ انسان کو نورانیت سے دور کر دیتا ہے، انسان کو اس فنا کے مقام سے دور کر دیتا ہے کہ جہاں ایک عبد نے، ایک بندے نے، ایک سالک نے جس مقام تک پہنچنے کے لیے تغودو کی ہے۔ انسان کے اطراف میں موجود ملائکہ کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فقہا نے، عرفاء نے غسل جنابت کی اس قدر تاکید کی ہے روایات کی روشنی میں۔ اور یہ جو ہم اس قدر واقعات علماء، بزرگان اور فقہا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مجنب کی حالت کو سمجھ جاتے تھے، اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، شاید اس کی ایک وجہ یہی ہو کہ وہ اس شخص مجنب کے اطراف میں ملائکہ کے عدم اجتماع کو، یعنی موجود نہ ہونے کو سمجھ جاتے ہوں، درک کر جاتے ہوں، جس وجہ سے وہ اس کو فوراً غسل کا مشورہ دیتے تھے۔ یا جس محفل میں شخص مجنب آ جائے اور وہاں سے فوراً ملائکہ جب نکل جائیں تو یہ فقہا، یہ عرفاء اس بات سے، اس ملائکہ کے خروج سے اس بات کو درک کر لیتے تھے کہ یہ جو شخص آ رہا ہے یہ مجنب ہے۔ یا شخص مجنب کے بدن سے کوئی خاص قسم کی سمیل آتی تھی جس وجہ سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص طہارت کی کیفیت میں نہیں ہے۔ بالآخر کوئی ایسی ایک علامت ان عرفاء اور ان بزرگان کو سمجھ میں آ جاتی تھی جس کے باعث یہ اس مجنب کو اپنے سے دور کر دیتے تھے اور اسے تاکید کرتے تھے کہ غسل جنابت فوراً جا کر انجام دے۔ متعدد فقہا کے، عرفاء کے، بزرگان کے واقعات آپ کی خدمت میں نقل کر چکا۔ مرحوم آغا محمد بید آبادی جو عظیم الشان عارف گزرے ہیں، ملا جولا سے بھی پہلے ان کا دور ہے، یہ بھی ان کے متعلق بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ کوئی شخص ان کے لیے باقاعدہ کھانا لے کر آتا تھا۔ ایک روز جب ان کے لیے کھانا لے کر آیا تو وہ حالت جنابت میں تھا۔ محمد بید آبادی نے اس کو کھانے سمیت واپس بھیج دیا کہ جاؤ جا کر پہلے غسل کرو، اور اس حالت میں نہ تو میرے لیے کھانا لانا اور نہ ہی اس حالت میں میرے قریب آنا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ شاید آغا صاحب نے کوئی تکا لگایا ہو، شاید آغا صاحب کو کسی نے اطلاع دے دی ہو، میں دوبارہ تجربہ کرتا ہوں۔ اور ایک روز دوبارہ وہ اسی جنابت کی حالت میں عمدن آیا تاکہ دیکھے کہ محمد بید آبادی کو اب اس بار علم ہوتا ہے کہ وہ جنوب کی حالت میں ہے۔ تو اس دفعہ بھی بید آبادی نے انہیں تاکید کی کہ میں نے آپ کو پہلے منع نہیں کیا تھا کہ اس حالت میں میرے قریب نہ آیا کرو، جاؤ فوراً جا کر غسل کرو اور میرے پاس ایسی حالت میں نہ آیا کرو۔ تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ان شخصیات کو ان ملائکہ کے اپنے قریب سے دور ہونے کا خوف ہوتا، جس کے باعث وہ کہتے کہ شخص مجنب ان کے قریب نہ آئے، چونکہ شخص جنوب کے اطراف میں ملائکہ موجود نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ملائکہ جو ملائکہ رحمت ہیں، وہ ملائکہ جو حاملان علم ہیں، وہ ملائکہ جو حاملان رحمت الہی ہیں، جب وہ پراکندہ ہو جائیں، جب وہ دور ہو جائیں تو اس بات سے یہ عرفاء اس مطلب کو سمجھ جاتے تھے کہ آنے والا شخص
مجنب ہے، یا اس کے بدن سے کوئی خاص قسم کی شاید سمیل ان کو آتی ہو جس سے وہ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غسل جنابت کا یا دوسرے مستحب اغسال کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں تاکید کی گئی ہے اس قدر کہ انسان غسل جنابت کے بعد فوراً غسل کرے؟ وضو سے اکتفا کیوں نہیں کیا گیا؟ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جس میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا اس جنابت کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں اور دوسرے اغسال کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں، اور اسے مقایسہ کرتے ہیں اس طہارت سے جو وضو کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ منی انسان کے تمام بدن سے لذت کے بعد خارج ہوتی ہے، یعنی انسان کے تمام بدن جو ہے وہ منی کے خروج کے بعد سست ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ ناپاکی کی جو حالت ہے یہ اس کے تمام بدن کے اوپر عارض ہوتی ہے، اور چونکہ لذت کی وجہ سے ہے اور لذت انسان نے خود حاصل کی ہے، لہٰذا انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ غسل جنابت کرے اور یہ اس کے اوپر واجب ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل انسان کے بدن سے پیشاب بھی خارج ہوتا ہے، انسان کے بدن سے پخانہ بھی خارج ہوتا ہے، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ انسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے خارج ہونے سے انسان کے بدن میں سستی نہیں آتی، جو اس بات کی علامت ہے کہ پورے بدن سے یہ خارج نہیں ہوئی۔ اور تیسری اس کی علامت یہ ہے کہ یہ لذت کے حصول کے بعد خارج نہیں ہوئی، لہٰذا یہاں شارع مقدس نے انسان کو سہولت دی ہے کہ وہ ان کے بعد وضو کرے، اور اس کے اوپر غسل واجب قرار نہیں دیا، وگرنہ اگر پیشاب کے بعد آپ تصور کریں کہ انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا تو وہ دن میں کتنی مرتبہ غسل کرتا۔ پخانہ خارج ہونے کے بعد اگر انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا تو اس کا تو سارا دن یہی کام ہوتا کہ وہ کبھی پیشاب کے بدلے میں غسل کرے، کبھی پخانہ کے بدلے میں غسل کرے، تو ایسے انسان کی زندگی مشقت میں مبتلا ہو جاتی۔ تو شارع مقدس نے انسان کو اس مشقت سے خارج کرنے کے لیے ان چیزوں کے بعد انسان پر وضو کو لازم قرار دیا ہے، اور تاکید کی ہے کہ انسان وضو کرے اور خود کو طاہر قرار دے اور پاکیزہ قرار دے اور خود کو نورانی قرار دے۔ جبکہ عید فطر، عید قربان اور جمعہ اور اس کے علاوہ جو دوسرے اغسال ہیں ان کے بارے میں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جو بندوں کے لیے عید کے دن شمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک عید کا دن ہے۔ ان دنوں میں انسان جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لہٰذا خداوند متعال نے ان دنوں میں اغسال کو تشریح کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان دنوں کا احترام کو برقرار رکھا جائے اور ان دنوں کا احترام کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے اور انہیں دوسرے ایام پر برتری قرار دی جائے۔ لہٰذا ان دنوں کی اہمیت، عظمت اور بزرگواری کی طرف متوجہ کروانے کے لیے خداوند متعال نے ان دنوں میں غسل کو مستحب قرار دیا ہے، تاکہ انسان غسل کرے اور غسل کے ذریعے سے اپنی گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرے۔ یہ روایت بھی مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار کی جلد نمبر 6 میں ذکر کی ہے۔ اب اگر ہم روایات کا لب مطلب نکالنا چاہیں تو روایات میں وضو سے متعلق یا طہارت سے متعلق جو اس قدر تاکید کی گئی ہے، اور بیان ہوتا ہے کہ اگر انسان دائم الوضو رہے تو یہ دائم الوضو رہنا روایات میں بیان ہوا ہے کہ انسان کی عمر میں طولانیت کا باعث بنتا ہے، انسان کی حاجات کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے، انسان سے ہم و غم و پریشانیوں کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، انسان سے غیظ و غضب کے خاتمے کا باعث بنتا ہے، انسان کے جسم کی سالمیت کا باعث بنتا ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ یہ 6 عدد جو اہم عنوان ہم نے آپ کی خدمت میں روایات سے بیان کیے، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ روزمرہ زندگی میں انسانوں کو دیکھ لیں کہ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو ہم و غم میں مبتلا ہیں، جو غیظ و غضب میں مبتلا ہیں، جو رزق کی کمی میں مبتلا ہیں، اور جو اس بات پہ پریشان ہیں کہ ان کی عمر کب یعنی طولانی ہوگی یا کم ہوگی، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں عام طور پر زندگی میں انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ لہٰذا
اس پریشانیوں کے خاتمے کے لیے خداوند متعال نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ دائماً باوضو رہے تاکہ ان پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے۔ ہم ان امور کی رعایت نہیں کرتے، پھر ہماری زندگی میں مشکلات بھی برقرار رہتی ہیں، اور پھر ہم اس کے حل کے لیے کوئی دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی چلہ کیا جائے، کوئی وظیفہ کیا جائے، ہمیں کوئی تعویذ دھاگا لکھ دے۔ عزیزان محترم، دائم الوضو رہنا، دائماً طہارت کی حالت میں رہنا، آپ کو جب اتنی روایات نے اس مطلب کی طرف تاکید کی ہے تو پھر کیوں ہم ان چیزوں سے غفلت کریں؟ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل شدہ روایات کو آپ کی خدمت میں اگر بیان کروں تو میں ایک روایات کی فہرست بیان کرتا ہوں۔ مثلا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اس کے گناہ اس کے کانوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے زائل ہو جاتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ وضو کر کے بیٹھتا ہے تو ایسے بیٹھتا ہے جیسے وہ گناہوں سے پاکیزہ ہو کر بخشا ہوا بیٹھ گیا ہے۔ یا پھر فرماتے ہیں کہ خداوند متعال قیامت کے دن میری امت کو خوبصورت سفید چہروں کے ساتھ، خوبصورت سفید ہاتھوں کے ساتھ اور خوبصورت سفید پیروں کے ساتھ محشور کرے گا اسی وضو کے نتیجے میں۔ یا فرماتے ہیں وضو کے ساتھ سونا روزے دار کی شب بیداری کی طرح ہے، کہ جیسے ایک روزے دار تمام شب اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ وضو کے ساتھ سو گیا ہے تو تمام شب روزے دار کی شب بیداری کا مصداق بن گیا ہے۔ یا فرماتے ہیں زیادہ وضو کرو تاکہ اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، اور اگر دائم الوضو رہنے کے نتیجے میں اس حالت میں تمہارا انتقال ہو جاتا ہے کہ تم باوضو حالت میں تھے تو تم شہید محشور ہو گئے۔ وضو کی اہمیت سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نہایت ہی خوبصورت حدیث جسے مرحوم دیلمی نے ارشاد القلوب میں نقل کیا، اور پہلے بھی ہم آپ کو خدمت میں اس روایت کو نقل کر چکے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند متعال سے اس بات کو نقل کر رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس شخص کا وضو باطل ہو جائے اور وہ دوبارہ تجدید وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کی۔ کس پر؟ یعنی خداوند متعال پر جفا کی۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کا وضو باطل ہو جائے اور وہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے تو بھی اس نے مجھ پر جفا کی۔ کس پر؟ خداوند متعال پر۔ اور جس شخص کا وضو باطل ہو جائے اور وہ وضو باطل ہونے کے بعد دوبارہ وضو بھی کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز بھی ادا کرے لیکن مجھ سے دعا نہیں کرے تو بھی اس شخص نے مجھ پر جفا کی۔ اب وہ شخص جس کا وضو بھی باطل ہو گیا، وضو باطل ہونے کے بعد اس نے دوبارہ وضو بھی کیا، دوبارہ وضو کے بعد اس نے 2 رکعت نماز بھی ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا بھی کی۔ اب اگر میں اس کی دعا کو جو رزق سے متعلق ہے، جو اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت سے متعلق ہے، اب اگر میں اس کی دعا کو اجابت نہ کروں تو میں نے اس کے حق میں جفا کی، اور میں کسی پر جفا کرنے والا رب نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، دیکھیں کس قدر اہمیت ہے وضو سے متعلق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے بھی کچھ روایات آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ مثلا فرماتے ہیں کہ جس شخص کا وضو ختم ہو جائے اور وہ وضو کے بعد دوبارہ وضو کرتا ہے اور اعضاء کو اگر کسی چیز سے خشک کر لیتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملے گی اس وضو کے بعد، اعضاء کو خشک کرنے کے بعد۔ اور اگر کسی شخص کا وضو ختم ہوتا ہے اور وہ دوبارہ وضو کرتا ہے لیکن اپنے اعضاء کو کسی تولیے وغیرہ سے یا کسی چیز سے خشک نہیں کرتا ہے تو اب اسے خشک نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اطباء یہاں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے بدن سے جو پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں اور اس کی جلد کے اوپر حرکت کرتے ہیں، یہ قطرات انسان کی جلد پر جب حرکت کرتے ہیں تو اس سے انسان کی حس متحرک ہو جاتی ہے، جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس وجہ سے روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ وضو کرنے کے بعد انسان اعضائے وضو کو کسی کپڑے سے، کسی تولیے سے خشک نہ کرے بلکہ اسے انہی طرح سے
رہنے دے تاکہ انسان کے بدن پر یہ ایسے ہی خشک ہو جائے۔ اور پھر تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، چونکہ خود ٹھنڈا پانی انسان کی جلد پر اگر اس طرح سے حرکت کرے تو اس سے انسان کی حس کی بیدار ہونے کی جو چانسز ہیں اور جو وہ ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ الوضوء قبل الطعام و بعدہ یذہبان الفقر، کہ انسان کھانے سے پہلے بھی وضو کرے اور کھانا کھانے کے بعد بھی وضو کرے، تو یہ دو وضو انسان کی زندگی سے فقر کو زائل کر دیتے ہیں۔ یا فرماتے ہیں حضرت صادق آل محمد کہ الطہر علی الطہر عشر حسنات، کہ طہارت کے اوپر طہارت کرنا، یعنی وضو کے اوپر وضو کرنا 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں الوضوء علی الوضوء نور علی نور، یعنی وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ یہ فرماتے ہیں من تطہر ثم اوعى الی فراشہ بات وفراشہ کمسجدہ، یعنی وہ شخص کہ جس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے بستر پر چلا گیا سونے کے لیے، تو اب اس کا بستر اس کی مسجد بن گیا ہے اور اس کے لیے تمام رات اللہ کی عبادت شمار ہوگی۔ بطور خلاصہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی سے طہارت کے متعلق ایک جملہ نقل کرتا ہوں، اور وہ فرماتے تھے کہ وضو نور ہے اور دائم الوضو رہنے سے انسان عالم قدس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ سالک اگر باوضو رہے تو یہ باوضو اس کا رہنا اس کی ہمت میں اضافے کا باعث بنے گا، اس کی نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا، اس کے ملکوت اعلیٰ کی طرف پرواز کرنے، سفر کرنے، سیر کرنے کا باعث بنے گا۔ لہٰذا روایات میں اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو حالت میں رہے، اور باوضو حالت کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان نے وضو کیا، اب نماز کا وقت ہو گیا تو پھر دوبارہ ایک دفعہ تجدید وضو کی اصطلاح یہاں پر استعمال کی جاتی ہے کہ اس کے پاس وضو ہے، اس کو طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے، واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے دوبارہ وضو کر لیتا ہے۔ تو اس وضو کے متعلق کہا گیا ہے کہ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، یا 10 نیکیوں کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالکان الی الطریق، سالکان الی اللہ کے لیے تاکید کی ہے کہ وہ دائماً باوضو رہیں، اور تاکید کی ہے کہ جو شخص اپنی وضو کی حفاظت کرتا ہے وہ مومن ہے، پس وضو کی حفاظت کرنے والا ہی مومن شمار کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم ان نایاب قیمتی نیک مطالب کو اچھی طرح سے سمجھیں، چونکہ ان مطالب کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں نورانی مطالب بیان کر دیے، ایک عارف کامل آیت اللہ علی قاضی بھی اگر آپ کی خدمت میں آ جائیں تو وہ آپ کو یہی مطالب بیان کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس دائماً باوضو رہنے میں، دائماً حالت طہارت میں رہنے میں، یہی مطلب جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، یہی مطلب سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر آپ کے پاس آ جائیں تو یہی مطلب بیان کریں گے۔ بس آپ بار بار سوال کریں کہ ہمیں استاد کی ضرورت ہے، ہمیں استاد مل جائے۔ عزیزان، یہی مطلب استاد ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے تھے کہ استاد علم است و معلم واسطے، آنچ میدانیت زیر پا مگزارید، یعنی استاد خود علم ہے۔ یہی جو باتیں آپ کی خدمت میں نقل ہو رہی ہیں یہ خود استاد ہیں، اور معلم یعنی میں یا آغا قاضی ایک واسطے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پس آپ جو چیزیں جانتے ہیں انہیں اپنے پیروں تلے نہ روندیں، خود بخود خداوند متعال مجہولات کا علم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی خود اس مشکل کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو استاد کی مشکل ہے، وہ مشکل آپ کے لیے برطرف ہو جائے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس قدر بار بار استاد کا تقاضا کرنا یا استاد کے بارے میں پوچھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ کر چکے کہ آپ جس چیز کو جانتے ہیں اس پر عمل کریں، اپنی معلومات کو اپنے پیروں تلے نہ روندیں۔ یہی مطالب جو آپ کی خدمت میں سیر و سلوک کی 25 بنیادی شرائط کے طور پر بیان کیے گئے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے استاد کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ابھی تک ہم نے کوئی ایسا مطلب بیان نہیں کیا کہ جس میں آپ کو
سلوکی استاد کی ضرورت ہو۔ یہ وہ بنیادی شرائط ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں گے اور آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے گی، آپ بلندیوں کے سفر پر جب گامزن ہو جائیں گے، خود بخود جہاں آپ کو استاد کی ضرورت ہوگی، خداوند متعال پر لازم ہے کہ وہ آپ کے لیے استاد فراہم کرے۔ چونکہ آپ دیکھیں جتنے بھی 1,24,000 انبیاء آئے، یہ کس نے بھیجے ہیں؟ خداوند متعال نے بھیجے ہیں نا۔ کس کے لیے؟ بشر کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ پس انسان کے لیے استاد کامل کو بھیجنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی صلاحیت میں تو اضافہ کرنا چاہیے، اپنی زبان پر تو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے وضو کی حالت کو تو بہتر کرنا چاہیے، اپنے واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا، اس پر عمل کرنا ہماری خود کی ذمہ داری ہے۔ ہم اس سٹیج سے اگر باہر نکل آئیں، اگلے مرحلے میں پہنچ جائیں، اب اگر ہمیں استاد نہ ملے تو شکوہ بجا ہے۔ ہم ابھی پہلی سٹیج پر ہم نے قدم نہیں رکھا، ہم سیر و سلوک کی الف بے نہیں جانتے اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاد مل جائے۔ تو عزیزان، یہ ہمارا خود کے اوپر بھی ظلم ہے اور علی قاضی طباطبائی جیسے اساتید پر بھی ظلم ہے۔ ہم ان کے پاس جا کر کیا سوال کریں گے کہ ہمیں وظیفہ دے دیں، ہمیں ذکر دے دیں؟ ہمیں ذکر کے ابھی مرحلے تک پہنچے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں ذکر کا تقاضا کرنا بیجا اور غلط ہے۔ لہٰذا عرفان شیعی فقاہتی میں جو بنیادی چیزیں مرحوم آیت اللہ بہجت، جب بھی ہم نے آیت اللہ بہجت سے سنا، یہی تاکید فرمائی، واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، جو جانتے ہو اسے اپنے پیروں تلے نہ روندو، آنت میدانید زیر پا مگزارید، یعنی آپ جو جانتے ہیں انہیں اپنے پیروں تلے نہ روندیں۔ اب یہ دائم الوضو، دائماً باطہارت کی حالت میں آپ خود اور میں خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس قدر دائماً باوضو رہتے ہیں، یعنی دائم الوضو کی کیفیت ہماری اپنی زندگی میں کس حد تک ہے۔ اب اگر اس کی درجہ بندی کی جائے، اگر ہم 100% ہیں، دائم الوضو رہتے ہیں، تو دوسرے مورد میں دیکھیں، کیا ہم خلوت نشین بھی ہیں؟ کیا ہم باقاعدہ واجبات پر عمل کرتے ہیں، محرمات کو ترک کرتے ہیں، یعنی ہماری زندگی سے حرام کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ جب ایسی چیزیں نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے استاد کامل ہو؟ اور پھر بارہا آیت اللہ بہجت سے اس بات کو نقل کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یہ در و دیوار آپ کے لیے استادی کا کردار ادا کریں گی۔ خداوند متعال ان کے وجود میں، یعنی ان دیواروں میں، ان دروازوں میں آپ کے لیے رہنما اصول بیان کر دے گا۔ یہ ایسی کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ بس انسان کو یہ چاہیے کہ جو چیزیں وہ جانتا ہے اس پر عمل کرے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر ایک سالک سیر و سلوک کی ان 25 شرائط کا خیال رکھے تو خداوند متعال اسے بلند مقامات عطا کرے گا۔ وہ موارد جس میں انسان کے لیے استاد کی ضرورت ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ جن 25 شرائط میں سے ایک شرط خود استاد کا ہونا ہے، کہ جیسے اس مورد میں بیان کیا جائے گا کہ انسان کو کہاں کہاں استاد کی ضرورت ہے۔ لیکن ابھی ہم الف بے جو ابتدائی چیزیں ہیں جو ہر مومن کو معلوم ہیں، جب ہم ان پر عمل نہیں کر رہے، ہمارے اعتقادات میں مشکل ہے، ہماری اخلاقیات میں مشکل ہے، ہماری واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب میں مشکل ہے، دائم الوضو میں مشکل ہے، ہم کس حیثیت میں استاد کامل کا تقاضا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا خود پر بھی ظلم ہے اور استاد کامل پر بھی ظلم ہوگا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔